إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ صاد کا رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی بیماری کا، پھر شفا یاب ہونے کا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے، پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ تو ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وذکر، اور آپ یاد کیجیے، ذکر کیجیے، عبدنا، ہمارے بندے، ایوب کا، اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، اور کیا کہا، انی مسنی الضر، کہ بے شک مجھے چھوا ہے، مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے چھوا ہے، بنصب وعذاب، دکھ سے اور تکلیف سے، ارکز، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکز، تو مار، برجلک، اپنے پاؤں کو، ھذا مغتسل، یہ نہانے کے لیے ہے، بارد، ٹھنڈا پانی ہے، وشراب، اور پینے کے لیے ہے، ووہبنا، اور ہم نے عطا کی، لہو، اس کو، اہلہ، اس کے گھر والے، ومثلہم، اور ان جیسے، معہم، ان کے ساتھ اور بھی، رحمتا منا، رحمت تھی ہماری طرف سے، وذکرا، اور نصیحت تھی، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، وخذ بیدک، اور تو پکڑ اپنے ہاتھ میں، ضغثا، ایک مٹکا، تنکوں کا، یعنی جھاڑو، فاضرب، پھر تو مار، بھی اسے، ولا تحنس، اور تو قسم نہ توڑ، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے پایا ہے اسے صبر کرنے والا، نعم العبد، وہ بہت اچھا بندہ تھا، انہ اواب، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، واذکر عبادنا، اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندوں میں سے، ابراہیم کو، و اسحاق، اور اسحاق کو، و یعقوب، اور یعقوب کو، اولی الایدی والابصار، ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، طاقت والے تھے اور بصیرت والے تھے، انا اخلصناہم، بے شک ہم نے، اخلصناہم، ہم نے چن لیا تھا انہیں، بخالصۃ، ایک خاص صفت کے ساتھ، ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد کے لیے، وانہم، اور بے شک وہ، عندنا، ہمارے نزدیک، لمن المصطفین الاخیار، یقیناً چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، الاخیار، بہترین لوگ تھے، واذکر اسماعیل، اور آپ یاد کیجئے اسماعیل کو، والیسع، اور یسع کو، وذوالکفل، اور ذوالکفل کو، کل من الاخیار، یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے، ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، وان للمتقین، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے، لحسن مآب، یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، مفتحہ، کھلے ہوں گے، لہم، ان کے لیے، الابواب، دروازے، متقین، سب تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا، ان میں، یدعون، وہ سب منگوا رہے ہوں گے، فیہا، ان میں، بفاکہۃ، پھل، کثیرۃ، بہت سے، وشراب، اور مشروبات بھی، وعندہم، اور ان کے پاس، قاصرات الطرف، نیچے رکھنے والی نگاہوں کو، الاطراب، ہم عمر بیویاں ہوں گی، ھذا، یہ ہے، ما توعدون، جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لیوم الحساب، یوم حساب کے لیے، ان ھذا، بے شک یہ، لرزقنا، یقیناً ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، اس کے لیے کبھی ختم ہونا نہیں ہے، یعنی وہ رزق، وہ نعمتیں، وہ بہاریں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ھذا، یہ، ایک طرف یہ ہے، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اور بے شک سرکشوں کے لیے، لشر مآب، بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم، جہنم ہے، یصلونہا، وہ سب داخل ہوں گے اس میں، فبئس المہاد، پس وہ بہت بری جگہ ہے، ھذا، یہ، فلیذوقوا، چاہیے کہ وہ سب چکھیں اس کو، حمیم، کھولتا ہوا پانی ہے، وغساق، اور پیپ ہے، وآخر من شکلہ ازواج، اور کئی دوسرے عذاب کی بھی مختلف شکلیں ہیں، ھذا فوج، یہ ایک گروہ ہے، مقتحم معکم، داخل ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم، کوئی خوش آمدید نہیں ہے ان کے لیے، انہم صالوا النار، بے شک وہ سب داخل ہونے والے ہیں آگ میں، قالوا، وہ سب کہیں گے، بل انتم، بلکہ تم ایسے ہو، لا مرحبا بکم، کہ تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، انتم قدمتموہ لنا، بے شک تم سب آگے لائے ہو اس کو، لنا، ہمارے لیے، فبئس القرار، پس بہت برا ٹھکانہ ہے، قالوا،
وہ سب کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا، جو آگے لایا ہمارے لیے، ھذا یہ، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، پس تو ڈبل دے عذاب آگ کا انہیں۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے ما لنا لا نرا، کیا ہو گیا ہے ہم کو نہیں ہم دیکھ رہے، رجالن کچھ آدمیوں کو، کنا نعدهم من الاشرار، کہ جن کو ہم دنیا میں برے لوگ سمجھا کرتے تھے، اتخذناہم سخریا، ہم نے بنائے رکھا تھا انہیں مذاق، ام زاغت عنہم الابصار، وہ نہیں ہے یہاں پر یا پھر گئی ہیں ان سے ہماری نگاہیں، ان ذالک لحق، بے شک یقیناً یہ حق ہے، تخاصم اہل النار، باہم جھگڑنا ہے اہل دوزخ نے، جہنم والے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے کو بلیم دیں گے، وہ کہے گا تیری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، وہ دوسروں کو بلیم دیں گے کہ تم خود ہی گمراہ ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا ہے اور انہوں نے لڑنا ہے۔ اور ابھی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کن لوگوں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ تو یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہاں اس رکوع میں ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس سورہ کی جو ابتدا ہے وہ اس بات سے ہو رہی ہے کہ یہ مشرکین مکہ قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اور ریزن یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ کوئی عہدہ نہیں، دنیا کے پیسے نہیں، مال و اسباب نہیں، کوئی ان کا دنیا معاشرے میں مقام نہیں، تو اس وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے پاس کس طرح سلطنت بھی تھی، عہدے بھی تھے، طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن انکار تو ان کا بھی کیا گیا، نہ ماننے والوں نے، ضد کرنے والوں نے، تکبر کرنے والوں نے ان کی بھی باتوں کو نہ مانا۔ اسی طرح پھر جو ہے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، یہاں پر ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مال، اسباب، اولاد، سب کچھ تھا، ان کے ساتھ ان کی قوم نے کیا سلوک کیا، تو ان کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال عطا کیا تھا، ان کے جو ہے جانور تھے، کاروبار تھا، بیویاں تھیں، اولاد تھی، سب کچھ تھا، اور اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے فرما بردار بھی تھے، نیک تھے، اللہ والے تھے اور اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ اب مثال یہاں کیوں دی جا رہی ہے کہ کیا لوگ راضی ہو جاتے ہیں، کیا لوگ اعتراض نہیں کرتے؟ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے، مال کیوں نہیں ہے، اچھا عہدہ کیوں نہیں ہے، مال و اسباب دنیا کا ہوتا تو ہم پھر مان لیتے، ان کے پاس مال و اسباب تھا، سب کچھ تھا۔ ان کی قوم نے کیا کیا؟ ایوب علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ جی دیکھیں ان کے پاس تو چونکہ سارا کچھ ہے نا، ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں کمانے کی، دنیا کے بارے میں سوچنے کی، کاروبار کرنے کی، چونکہ سب کچھ ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے پاس، عبادت تو کرنی ہے انہوں نے۔ ہمیں کہتے ہیں جس طرح آج بھی کئی لوگ، آپ ان کو کہیں نا کہ آؤ نماز پڑھیں، خصوصاً رمضان میں آؤ تراویح کی نماز پڑھیں، دن میں روزے رکھیں، مولویوں کو تو اور کام ہی نہیں ہے، تم تو ویلے ہو اور کچھ کام ہی نہیں، تم نے تو کرنی ہے عبادت، سارا کچھ ہے پڑا نا، تمہیں تو فکر ہی نہیں کسی چیز کی، ہم نے کمانا ہوتا ہے، سارا دن جو ہے محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے، پھر رات کو تم جو ہے کہتے ہو نمازیں بھی ہم پڑھیں۔ تو انہوں نے بھی اعتراض کیا کیونکہ ان کے پاس تو چونکہ سارا کچھ ہے پڑا، دنیا کا پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اولاد بھی ہے، جانور بھی ہے، مال و دولت، سب کچھ انعامات اللہ کے، اب عبادت ہی تو کرنی ہے انہوں نے، اور تو کوئی کام ہی نہیں۔ تو جب یہ باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش بھیجی کہ ان کا مال آہستہ آہستہ کرتے کرتے ختم ہو گیا، کاروبار بھی ختم ہو گیا، مال و اسباب، جانور، اور حتیٰ کہ اولاد بھی جو ہے وہ فوت ہو گئی، اور امتحان آ گیا، پھر بھی راضی نہیں ہوئے لوگ، پھر بھی راضی نہیں ہوئے، پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بھلا کیا امتحان ہے، دنیا کا مال تو ختم ہو گیا لیکن صحت تو ہے نا، ان کی صحت تو ہے، یہ بیمار ہوں، ان کے جسم میں کوئی تکلیف پڑے تو پتہ چلے نا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، ہم تو تکلیفوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور آزمائش بھیجی کہ اب ان کے جسم میں بیماری آ گئی، تاکہ بہت زیادہ نحیف ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور ان کی بیویاں بھی ساتھ چھوڑ گئیں، ایک ہی بیوی باقی جو ہے نا وہ خدمت گزار تھی، وہ باقی بچی، اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ تو وہ بیوی بڑی صابرہ تھی، شاکرہ تھی، فرما بردار تھی۔ اب وہ کیا کرتی، ان کے علاج کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے وہ گھروں میں جا کے کام کرتی تھیں، گھروں میں کام کرتی، اور جو کچھ مل جاتا
چونکہ سارا کاروبار ختم ہو گیا ہے، کچھ ہے نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ بیچاری ان کی بیوی وہ گھروں میں جا کے کام کرتی تھیں، جو کھانے کو مل جاتا آ کر اپنے شوہر کو دیتی اور ان کا علاج کرتی، اور ان کے جسم میں ایسے پھوڑا پھوڑا بن گیا، پورا جسم کھرنے لگا اور گرنے لگا اور بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ تو ان کے بیوی کو لوگ کام بھی نہیں دیتے تھے، اس قدر تکلیف اور مصیبت تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ان کے جراثیم تیری وجہ سے، تیرے شوہر کے جراثیم ہمارے گھر میں نہ آ جائیں، گھر میں کام بھی نہیں دیتے تھے۔ اور پھر جو ہے لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوئے، لوگوں نے پھر بات منانا شروع کی کہ دیکھو ہم تو کہتے تھے کہ یہ بڑے عبادت گزار ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اب تو پکڑ آ گئی ہے ان پر اللہ کی، اگر اللہ کے یہ پیارے ہوتے، اللہ کے قریب ہوتے، اللہ کو ان کی عبادت پسند ہوتی تو پھر ان کا یہ حال ہوتا۔ یعنی یہ چیز، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ لوگ کسی صورت میں بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ جو مرضی کر لیں ان کے لیے، مال دولت تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، پھر کیا کہتے ہیں دیکھو ان کے پاس تو سارا کچھ ہے، اس لیے تو عبادت کرتے ہیں، وہ چھن گیا تو کہتے ہیں صحت تو ہے، صحت اب نہیں رہی، اب بیماری ہے۔ لوگ باتیں کرنے والے باتوں سے پھر بھی باز نہیں آ رہے، اور کیا کہتے ہیں کہ عبادت کا پھر کیا فائدہ ہوا، یہ تو پکڑ میں آ گئے۔ اس وقت انہوں نے ایوب علیہ السلام نے اپنے جو ہے رب کو پکارا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی بیوی سے شیطان نے آ کر کہا تھا کہ تو جو ہے فلاں بت کی یا فلاں غیر اللہ کی نظر مان لے، اس کے پاس چلی جا، فلاں جو ہے وہ ٹونے چھونے بتانے لگا کہ یہ کام کر لے تو پھر تیرے شوہر کو شفا مل جائے گی۔ تو ایوب علیہ السلام کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ اب تو میں اتنا بیمار ہو گیا ہوں کہ شیطان میرا عقیدہ خراب کرنے لگا ہے، اور لوگ اب یہ باتیں کرنے لگے ہیں کہ ان کا رب ان سے ناراض ہے۔ تو اپنے رب کو پکارا، اذ نادا ربا، جب ندا دی اپنے رب کو، اور کیا کہا انی مسنی الشیطان، اللہ اب شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے انی مسنی الضر، اللہ میں بیمار ہو چکا ہوں، میرے جسم کی یہ حالت ہو چکی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آج بھی اگر میری آواز، میرا یہ پیغام، یہ سبق کسی ایسے میرے بھائی بہن تک پہنچتا ہے جو بیمار ہیں، لا علاج ہیں، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، ایوب علیہ السلام کی دعا کو یاد کریں اور اپنے رب سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ سورہ انبیاء میں جو دعا ہے وہ بھی پڑھیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا، میں بیمار ہو گیا ہوں، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو میرے اوپر رحم فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، ارکض برجلک کا، انتہائی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک، اے ایوب آپ اپنے پاؤں کو تھوڑا سا حرکت دیں، پاؤں کو ہلائیں تھوڑا سا، ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو تھوڑی سی حرکت دیں۔ تو ایوب علیہ السلام نے کیا کیا، پاؤں کو ہلایا، تھوڑی سی حرکت دی، ذا مختصر، پاؤں کو ہلایا تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے 2 چشمے جاری کر دیے۔ 2 چشمے تھے، تو ایک چشمے کے لیے اللہ تعالیٰ، ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاؤں ایک مرتبہ ہلایا ہے اور پھر چشمے آپ نے 2 جاری کر دیے، کس لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا مختصر، چونکہ بیماریاں 2 تھیں، روحانی بیماری بھی تھی اور جسمانی بیماری بھی تھی، اندرونی بیماری تھی اور بیرونی بیماری بھی تھی۔ ھذا مختصر، اللہ نے فرمایا یہ نہانے کے لیے، بارد ٹھنڈا پانی، اور شراب، اور ایک پینے کے لیے ہے، ایک سے نہاؤ تو اوپر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، دوسرے کو پی لو تو اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب بیماری دور کرنے پہ آئیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا دیر ہے، ڈاکٹروں کے لیے دیر ہے نا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا بیماری ہے، اور ان کے دوائی میں، ڈاکٹر کی ٹیبلٹ میں، ان کے جو انجیکشن میں، ان کے سیرپ میں شفا کس نے رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ وہ شفا پانی کے قطرے میں آ سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ شفا دینے پہ کسی ڈاکٹر طبیب کو تو نہیں بلایا نا، اللہ نے وہیں سے پانی کا چشمہ جاری کیا اور پھر اسی پانی سے شفا دی۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، جب دل سے پکارا، جب اللہ سے دعا کی اور کیا کہا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا، میری حالت یہ ہو چکی ہے، مجھے تو شفا عطا فرما۔ اللہ نے شفائیں بھی دیں اور چشمے جاری کیے، پانی پیا اندر کی بیماریاں ختم، اور نہائے تو باہر کی بیماریاں ختم، اور آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے عطا کر دی ان کو
ان کے گھر والے، ومثلہم، اور ان کی مثل ان جیسے اور بھی، یعنی ہم نے ایوب علیہ السلام کو پھر ان کو جتنا پہلے بیویاں تھیں، اولاد تھی، وہ ساری بیویاں بھی چھوڑ گئیں، اولاد بھی فوت ہو گئی، تو ہم نے اسی طرح پھر دیں، ومثلہم معہم، اور ان جیسے اور بھی، یعنی اسی طرح اگر پہلے 10 بیٹے تھے تو اب 20 بیٹے دیے، اگر پہلے 4 بیویاں تھیں تو اب 8 دیں، اس کی مثل اور زیادہ عطا کر دیے، کیونکہ صبر کیا تھا نا ایوب علیہ السلام نے، بڑا صبر کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اپنی دوبارہ لوٹا دی اور بہت سارا مال و متا دیا، جیسے پہلے مال تھا اس سے بھی زیادہ مال اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا ان کو۔ اور اللہ کیا فرمایا، رحمتا منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکریٰ لأولی الالباب، اور اس میں بھی نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے، وخذ بیدک۔ اب انہوں نے ایوب علیہ السلام نے، اس میں تفاسیر میں آتا ہے، اپنی بیوی پر جو آخر میں رہ گئی تھی بیوی، کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے اور قسم کھا لی تھی کہ میں اگر شفا یاب ہوا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، کسی بات پر جو ہے وہ ناراضگی آ گئی۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا نا کہ شیطان نے آ کر ان کی بیوی کو کہا تھا کہ فلاں جگہ پر منت مان لے یا فلاں بت کی جو ہے نظر دے دے تو تیرے شوہر کو شفا مل جائے گی، تو اس وجہ سے انہوں نے آ کر کہا یا مشورہ دیا ہوگا، بہرحال واللہ عالم، کچھ بعض اسرائیلی روایات بھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے اگر شفا یاب ہو گیا تو تجھے میں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا کہا، کیونکہ وہ بھی اب بوڑھی ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ فلا تحنس، اپنی قسم نہ توڑیں، آپ کیا کریں، ایک جھاڑو پکڑ لیں جس میں 100 تیلیاں ہوں، وہ ایک ہی بار مار لیں، ٹھیک ہے، تو قسم جو ہے وہ آپ کی قسم پوری ہو جائے گی، یعنی 100 اس کو لگ جائیں گے کوڑے۔ اب کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ہاں، یہ ہیلا کرنا ایسے موقع پر جب کوئی اس کی جو ہے ریزن ہو، جب کوئی سبب اور وجہ ہو، یعنی ایک تو انا وجدنا صابر، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ عورت جو ہے بیماری میں بھی جس نے ساتھ نہیں چھوڑا اور آپ کے ساتھ رہی ہے، تو اب اس کا یہ تو نہیں بنتا نا کہ آپ اس کو جو ہے وہ 100 کوڑے ماریں، اور قسم بھی اٹھائی ہے تو قسم بھی نہ توڑیں، تو اس کے لیے یہ ہیلا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک بوڑھا تھا، بوڑھا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس نے کوئی کسی عورت کے ساتھ کوئی حرکت کی اس طرح کی، تو اگر اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے تو وہ تو مر جاتا، تو اس کو ایک جو ہے کھجور کی ٹہنی جس کے اوپر کھجوریں لگی ہوتی ہیں نا، اس میں بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ایک بار ہے، اس کو مار لو تو یہ اس کا جو ہے حد پوری ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس طرح کے ہیلے ہر وقت نہیں کرنے چاہیے، شریعت کے جو ہے اگر کوئی پکڑ میں آ رہا ہے اس کو ہر وقت ہیلوں سے اس کو نکالنا نہیں چاہیے۔ جب کوئی ایسی سچویشن ہو کہ اگلے بندے کی جان کے جانے کا خطرہ ہو، اب دیکھیں نا جان جانے کا خطرہ ہے، ایسے موقع پر جس کی کوئی نہ کوئی دلیل بھی ملتی ہو تو بہرحال اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے، ورنہ ہر بندہ جو ہے اپنی طرف سے ہیلے اور بہانے کر کے شریعت کے اصولوں سے نکلتا رہے تو وہ دین سے ہی خارج ہو جائے گا۔ پھر انا ولا تحنس انا وجدنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا نا، جن معاملات نے اللہ نے خود بتایا ہے وہاں تو دلیل مل گئی ہمیں، اپنی طرف سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ہیلے اور بہانے کر کے کسی بھی شریعت کے اصول سے وہ خارج ہو۔ کئی لوگوں نے ہیلے اور بہانے کیے، باقاعدہ ایک کتاب الحیل لکھی گئی ہے، کتاب الحیل فقہ کی ایک کتاب ہے کتاب الحیل، جس میں ہیلے بتائے گئے کہ ایک بندے نے چوری کر لی، اب اس کا ہاتھ کٹنا ہے، تو کون سا ایسا ہیلا ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ کے کٹنے سے بچ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ ہیلے سکھائے گئے ہیں سارے۔ اس طرح کے ہیلے اور بہانے شریعت سے نکلنے کے لیے درست اور جائز نہیں ہیں، جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر خود فرمایا نعم العبد، بہت اچھے بندے تھے وہ، انہ اواب، اللہ فرماتے ہیں رجوع کرنے والے تھے، میری طرف آنے والے تھے، بیماری میں بھی رجوع کیا انہوں نے، خوشحالی میں بھی رجوع کیا انہوں نے، غربت میں بھی رجوع کیا انہوں نے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا کی تب بھی اللہ کے تھے، ساری نعمتیں چھین لی تھیں اللہ نے، بیماریوں میں بھی تھے جب، تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے فرمان بردار تھے، اواب، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے 2 بندوں اور کا بھی ذکر کیجئے، ابراہیم کا بھی، اسحاق کا بھی، یعقوب کا بھی، ان کا بھی ذکر کیجئے، یہ بھی اولی العید، ہاتھوں والے یعنی طاقت والے تھے، ان کے پاس بھی
بادشاہی بھی تھی، ان کے پاس اختیار بھی تھا، طاقت بھی تھی، ابصار بصیرت بھی تھی. یہ دو خوبیاں تھیں. بعض انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا جسمانی کام کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، جسمانی مشقت کا کام کرنے والے، وہ جسمانی طور پر تو طاقتور ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پر ان کی ذہنی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ جو ذہنی کام کرتے ہیں، وہ چونکہ زیادہ تر وہ جسمانی مشقت نہیں کرتے، کام بیٹھنے کا ہوتا ہے یا پڑھنے پڑھانے کا، یا اپنا ذہن کے ساتھ کوئی بھی جو ہے جس طرح سائنسدان ہیں، انجینئر ہیں، دفتروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں جو اپنا ذہنی طور پر مشقت کرتے ہیں، تو ان کی جسمانی صلاحیتیں اور جسمانی طاقت کم ہوتی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو جسمانی مشقت کا کام کر رہے ہوتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے وہ صلاحیتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جسمانی طاقت بھی تھی ان کے پاس، ابصار بصیرت بھی تھی، ذہنی صلاحیتیں بھی تھیں، جسمانی صلاحیتیں بھی تھیں. ہم نے دونوں عطا کی تھی. انا اخلصناہم، بے شک ہم نے چن لیا تھا انہیں، بخالصۃ، ایک خاص صفت کے ساتھ، ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد کے. وہ تو آخرت کو یاد کرنے والے تھے، وہ تو ہماری جنت کے لیے جینے والے تھے، وہ تو اس جنت کے لیے محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے تھے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے. وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، چنے ہوئے تھے. آگے بھی یاد کیجیے، وَاذْكُرْ اسماعیل کو یاد کیجیے، یسع کو یاد کیجیے، ذوالکفل کو یاد کیجیے. ذوالکفل سے مراد حضرت یسع اور ذوالکفل یہ پیغمبر ہیں. ان کا نام واقعات زیادہ تر نہیں آئے قرآن میں، اور بعض جگہوں پر نام پیچھے بھی ایک دفعہ آیا ہے، یہاں بھی ہے. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، سب کے سب کون تھے؟ نیک لوگوں میں تھے، چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے، لَحُسْنَ مآب، یقیناً بڑا اچھا ٹھکانہ ہے. مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ، وہ جنت کے باغات ہیں جن کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوں گے، ان میں تقیے لگا کر جو ہے یدعون فیہا، منگوائیں گے وہاں پر پھل. ان کے خادم اور نوکر جو ہے ہمہ وقت ان کے لیے حاضر ہوں گے، اور یہ ان سے پھل منگوائیں گے، شراب منگوائیں گے، مشروبات، شہد اور دودھ کی نہریں چل رہی ہوں گی، اور خادم جو ہے وہ پیالے لے کر دودھ کے اور شہد کے ان کے لیے حاضر خدمت ہوں گے ہر وقت. بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، پھل بھی ہوں گے، میوے بھی ہوں گے، اور مشروبات بھی ہوں گے. وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس نیچی نظریں کرنے والی اطراب، ہم عمر بیویاں ہوں گی. جنت کی حوروں کی جہاں پر باقی صفات بیان کی جاتی ہیں، وہاں پر ایک اہم ترین صفت یہ بیان کی جاتی ہے جو یہاں پہ ہے کہ عندہم قاصرات الطرف، ان کے ہاں نگاہوں کو نیچے کرنے والی حوریں ہوں گی. نظر کو نیچے رکھنا عورت کے حیا میں سے ہے. جس عورت کی نظریں نیچی نہ ہوں، آوارہ نظریں اٹھا کے ہر طرف دیکھنے والی عورت، اس میں حیا نہیں ہے، بے حیا ہے. تو جنت کی عورتوں کی صفت کیا ہے؟ وہ نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی، اور ہم عمر نوجوان عورتیں ہوں گی. اور یہاں پر جنت کا جہاں بھی حوروں کا ذکر آتا ہے، اکثر خواتین کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا مردوں کے لیے جو حوریں ہوں گی، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہم عمر ہوں گی، ایک جیسی ہوں گی، کپلز ہوں گے، تو عورتوں کے لیے بھی اللہ نے کس لیے بنائی ہیں؟ اللہ نے کس لیے بنائی ہیں؟ مردوں کے لیے بنائی ہیں نا. تو مردوں کے لیے عورتیں بنائی ہیں اور عورتوں کے لیے مرد ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اور جس طرح ایک مرد کی خواہش ہے اور اس کی دنیا میں جو بھی اس کا اعلیٰ ذہن یا اس کی ذہن کی جو بھی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں کہ اس لیول کا ایک جو ہے میری بیوی ہونی چاہیے، یا میرا گھر ہونا چاہیے، یا اس طرح میں انجوائمنٹ کر سکتا ہوں، جو اس کے ذہن میں آئے گا جنت میں اس کے لیے وہی کچھ ہوگا. اسی طرح سے ایک عورت کے لیے بھی جنت میں جب جائے گی جو اس کے ذہن میں ہے، اس کے ذہن میں دنیا میں ایک سٹرکچر ہے، ایک خیال ہے، خیالی دنیا میں میرا شوہر اس طرح ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ویسے ہونا چاہیے، جیسے جنت میں اس کو اسی طرح کا ملے گا، کیونکہ جنت جگہ ایسی ہے جو چاہو گے وہی ملے گا. اور پھر یہ چیز ذہن میں رکھیں، جنت میں یہ دنیا والی سوچ نہیں ہوگی، ہماری جنت والی سوچ ہوگی، ٹھیک ہے نا. دنیا میں کئی، چونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا، اس میں کئی سوچیں ہماری ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو ٹھیک نہ ہو.
ہاں ہوتا ہے نا، اسی زندگی میں بھی ہوتا ہے. کچھ عرصہ پہلے جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں سوچیں کچھ اور تھیں، معیار اور تھا. جب بڑھے تجربہ بڑھ گیا، چیزیں کچھ اور آ گئی سامنے، اب ذہن میں جو ہے وہ ترجیحات بدل گئیں، سوچ بدل گئی، معیار بدل گیا. کئی چیزیں اس وقت جب ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی ہم پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے تھے کہ فلاں چیز مل جائے تو میں تو یوں کر دوں گا، فلاں ہو جائے گا. اب وہ ساری چیزیں ہیں پڑی، لیکن اب وہ ترجیحات ہے ہی نہیں. اب سمجھ آ گئی، اب سمجھ آ گئی کہ یہ چیز نہیں کرنی ہم نے، یہ ہمارے ٹائم ویسٹ ہے، یہ ہماری صحت کے لیے نقصان ہے، یہ ہماری آخرت کے لیے نقصان ہے. نہیں، سوچ بدل گئی نا. اسی طرح جنت میں جا کر بھی سوچ اور ہوگی، جنت والی ہوگی، اور جو چاہیں گے وہی ملے گا. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا، انہیں کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے. ان هَذَا لَرِزْقُنَا، یہ رزق ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. جنت والوں کے لیے یہ ساری نعمتیں ہیں، اور سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم کا ٹھکانہ، جس میں وہ ڈالے جائیں گے، اور ان میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پیپ ہوگی، اور بھی کئی طرح کے ان کے لیے عذابات ہوں گے. ھذا فوج مقتحم، اور جہنم میں جانے والی ایک ایسی فوج ہے، ایک ایسا حصہ ہے جنہوں نے داخل ہونا ہے جہنم میں. لا مرحبا، کوئی ان کے لیے خوش آمدید نہیں ہوگی، یعنی ان کے لیے کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہوگا. دنیا میں ہم اسی جگہ پر جانا پسند کرتے ہیں نا جہاں آپ کو پتا ہو کہ کوئی عزت بھی ملے گی، ہماری انتظار کرنے والا یا ہمیں ویلکم کہنے والا بھی کوئی ہوگا. جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، قدر نہ، وہاں کون جانا پسند کرتا ہے؟ جہنم میں کوئی ان کو دیکھنے والا، پوچھنے والا، ویلکم کرنے والا کوئی بھی. جنت میں جب جائیں گے تو ان کو آگے آ رہا ہے اگلی سورہ میں، جنت میں جب جائیں گے تو ایک جماعتوں کی صورت میں، جس طرح بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور آگے استقبال کیا جاتا ہے، جنت کے دربان فرشتے جو ہے جنتیوں کا استقبال کریں گے. اگلی سورہ میں پڑھیں گے ہم. لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، انہیں کہا جائے گا آج تم جہنم میں داخل ہونے والے ہو. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا، تم جو آگے لائے ہو اپنے گناہ، فبئس القرار، آج بہت برا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے. وہ کہیں گے اپنے رب سے، اے ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، جو ہمارے لیے یہاں آنے کا سبب بنا، یعنی جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آ رہے ہیں، اس کو تو دگنا عذاب دے. یہ پہلے بھی 2-3 دفعہ آیا ہے کہ جہنمی جہنم میں جب پہنچیں گے جن کے سبب، جنہوں نے دنیا میں ان کو گمراہ کیا ہوگا، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، وہ کہیں گے اللہ یہ بڑے لوگ، سردار لوگ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ربنا آتihim ضعفین، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے. یہاں بھی وہی ہے. وقالوا ما لنا، پھر وہ کہیں گے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو دنیا میں ہم جو ہے سمجھا کرتے تھے بے وقوف ہیں. اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا مشرکین مکہ صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے، اور آج بھی ایمان والوں کو کلمہ پڑھ، چونکہ جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ دنیا کے فائدے کو ٹھوکر مار دیتا ہے، اور یہ دنیا دار لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یار بے وقوف ہے، نہیں دنیا کا اتنا فائدہ مل رہا تھا چھوڑ دیا اس نے، پتہ نہیں آخرت ہے بھی صحیح، ملنی بھی ہے کہ نہیں. وہ بے وقوف سمجھتے ہیں ان کو. تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم ان کو جو ہے برے لوگ سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے عقل مند نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، کوئی جو ہے اپنی فائدے کا نہیں سوچتے. یہ ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. دینداروں کا آج بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی ٹوپی والوں کا. مسجد میں جانا کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ تو ابھی مسجد سے گیا پھر آ گیا. دن میں 5 مرتبہ رب نے نماز جو فرض کی ہے جانا تو ہے نا. تو دنیا دار لوگ مذاق کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، دیکھو ملا کی دوڑ مسجد تک، ہر وقت مسجد کا کام ہے ان کو. تو مذاق بنایا کرتے تھے ان کا. جہنم میں جا کر پھر روئیں گے، چیخیں گے اور چلا کر کیا کہیں گے، ان کو تو ہم برا سمجھتے تھے، ان کے تو ہم مذاق اڑایا کرتے تھے. ان ذالک لحق، اللہ فرماتے ہیں یہ حق ہے بات کہ جو دنیا میں میرے دینداروں کا مذاق اڑائے گا، آخرت کی فکر نہیں کرے گا اور اللہ کا باغی بن کے رہے گا، تخاصم اہل النار، پھر جہنم میں جا کر لڑیں گے. جن کے پیچھے لگ کر آج اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ان کے گلے پڑیں گے اور کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. وہ کہیں گے ہم نے تمہارے ساتھ زبردستی تھوڑی کی تھی، ہمارا کوئی زور تھا، ہم نے جان بوجھ کے تمہیں کہا تھا. تم بھی تو آتے تھے اپنے دنیا کی لذتیں لینے کے لیے، تمہارے فائدے جو ہے ہم اسی کام کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور تم بھی آ گئے. تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں اور اللہ کے فرما بردار بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں جو کام ہمیں اللہ کی رضا کی اور جنت کے قریب کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچا لیں جو کام اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہوں، جہنم کے قریب کرنے والے ہوں.
اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔